أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 480 ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 اور 58 کی تلاوت کی گئی، 57 and 58. لفظی ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا تم نہ بناؤ الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اتخذوا بنا لیا دینکم تمہارے دین کو ہزوا ہنسی و لعبا اور کھیل، من الذین ان لوگوں میں سے کہ اوتو وہ دیے گئے الکتاب کتاب من قبلکم تم سے پہلے، والکفار اور نہ بناؤ کافروں کو اولیاء اپنا دوست، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو ان کنتم اگر تم ہو مؤمنین مومن. وَإِذَا اور جب نادے تم پکارتے ہو إِلَى الصَّلَاةِ نماز کی طرف، اتخذوها وہ اسے بنا لیتے ہیں ہزوا ہنسی ولعبا اور کھیل، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ اس سبب سے ہے کہ وہ قوم ایک ایسی قوم ہیں، ایسے لوگ ہیں لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے. ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، دوست نہ بناؤ اور مومن ہو تو اللہ ہی سے ڈرتے رہو. اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ سمجھ نہیں رکھتے. ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات، اے ایمان والو جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایسے لوگوں کو اپنا یار و مددگار نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے. دوسری بات، اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو. تیسری بات، اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو تو وہ اس پکار کو مذاق اور کھیل کا نشانہ بناتے ہیں. چوتھی بات، یہ سب حرکتیں اس وجہ سے ہیں کہ ان لوگوں کو عقل نہیں ہے. دین اسلام قابل احترام مذہب ہے جو اپنے اندر صداقت بھی رکھتا ہے، حقانیت بھی رکھتا ہے، اس کا اپنا ایک تقدس ہے. ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اس دین کا احترام کرے، اس کی قدر و منزلت کرے، اس کو دل و جان سے تسلیم کرے. اس دین کی حقانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس دین کو حق تسلیم کرتا ہے وہ اس کی توہین اور تحقیر کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. ہم مومن ہیں، اس دین اسلام کو حق سمجھتے ہیں، حق تصور کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، دل و جان سے اس دین کی صداقت کا، اس کی حقانیت کا یقین رکھتے ہیں. اور ایک مومن و مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے دین کی توقیر کی جائے، اس کی تحقیر کی جائے، اس کی توہین کی جائے. یہ کسی مسلمان کے لیے برداشت نہیں ہو سکتا. اگر کسی مسلمان کے سامنے کوئی شخص اس دین کو کھیل تماشا بنا رہا ہو تو اس مسلمان کی غیرت ایمانی اس قدر پختہ ہونا چاہیے کہ وہ اس سے اپنا تعلق توڑ لے، اس سے ہرگز دوستی نہ کرے. سورہ انعام کی آیت نمبر 70 میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، کہ پیغمبر آپ ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کے لیے دور رہیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 51 میں
ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی جو اپنے دین کو کھیل کود بنا لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ قیامت کے دن ہم ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں، تم ان کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور ان کے علاوہ جو کافر ہیں ان کو بھی تم دوست نہ بناؤ اگر واقعی تم مومن ہو۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ ایسے یہودیوں اور کافروں سے دوستی نہیں رکھی جائے گی جو دین کو ہنسی مذاق کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، ہمارے دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور دین کو ہنسی مذاق اور کھیل کود کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے بندے ہو تو اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تمہاری طرف سے کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ تمہاری موجودگی میں تمہارے دین کا مذاق اڑایا جائے اور تم اس کو سہ سکو اور تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔ آج بھی اس قسم کے حالات آ سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان مجالس میں ایسی بحث چھڑ جاتی ہے اور بحث و مباحثہ اور گفتگو کے درمیان دین کی تحقیر و توہین اور دین کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہونے لگتی ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں بہت محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس دین کے ساتھ کھلواڑ اور دین کے ساتھ ہنسی مذاق اور کھیل کود جو کیا جا رہا ہے اس جرم میں کہیں ہم برابر کے شریک نہ ہو جائیں۔ ہمیں ایسے بدبختوں کی مجلس میں بیٹھنے سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو اس جرم سے بچانا چاہیے۔ اس کے علاوہ توہین و تحقیر کی ایک اور شکل بھی یہاں بتلائی گئی کہ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اس پکارنے کو ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ اگر ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، اذان ہو رہی ہو اور کوئی اور اس مجلس کے کچھ لوگ اذان کا مذاق اڑانے لگے، یاد رکھو وہاں سے ہٹ جاؤ، ان سے صاف کہہ دو کہ تمہاری اور ہماری دوستی اب نہیں ہو سکتی۔ اگر تم ہمارے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہو اور ہنسی اور کھیل کا مذاق بناتے ہو، ذریعہ بناتے ہو، تو یاد رکھو کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔